السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں قرآن و سنت کی روشنی میں شعبان کی فضیلت جاننے کی کوشش کریں گے۔ شعبان اسلامی مہینہ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، رجب و رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک دن کو مخصوص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم آپ سے کہتے کہ آپ روزہ رکھنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور چھوڑ دیتے اور چھوڑتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے آپ روزہ کبھی نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان احادیث میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تاہم پورے شعبان کے روزے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہیں، جبکہ عام امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان کے لیے انرجی سیو رہے۔ اور البتہ جو لوگ قضا روزے پورے رکھنا چاہتے ہیں یا ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں، پیر یا جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مستثنیٰ ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے سورہ دخان کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ سورہ دخان ورس 4 اور 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر محکم کا کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ان آیات میں لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے یا اس سے مراد کوئی اور رات ہے؟ لیلۃ مبارکہ کے بارے میں مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی رات تھی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مفسر ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ سورہ دخان کی آیات کی تفسیر اور صحیح احادیث مبارکہ سے لیلۃ القدر کے رمضان میں ہونے کی وضاحت کے بعد یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ لیلۃ القدر نصف شعبان کی برات ہے، یا لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ دو مختلف راتیں ہیں۔ ہمارے ہاں نصف شعبان کے رات کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ عبادات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے دور کے بعد کی ایجادات ہیں۔ صحابہ کرام
امت کے بہترین لوگ تھے، اور اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو وہ ان کو اپنانے میں پہل کرتے۔ نصف شعبان کی رات کی جانے والی عبادت الصلاۃ الالفیہ بھی ہے۔ یہ 100 رکعت کی نماز ہے، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح سورہ اخلاص کی کل تعداد 1000 ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس نماز کا اہتمام بہت اچھے سے کیا جاتا ہے۔ لوگ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرض نمازیں ادا کر کے یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی برکت سے ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ان کی عمر میں اضافہ ہوگا، ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی خلفاء راشدین نے پڑھی، نہ ہی ائمہ دین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ثوری، امام لیث رضی اللہ عنہ، کسی نے اس نماز کو نہیں ادا کیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی عبادت کرنے سے آپ کی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور آئندہ آپ کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف دین میں اضافہ ہے، اور اس طرح کے اضافے اصل دین میں ہوتے رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یوں دین اسلام کی اصل شکل جو ہے وہ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ استقبال رمضان کے طور پر سلامی روزہ شعبان کے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ نہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے رکھا، اور نہ ہی کسی اور کو رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ تو سلامی روزے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے، یعنی وہ اپنے پہلے سے آلریڈی روزے رکھتا آ رہا ہے ایام بیعث کی، یا اس کو عادت ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ کے نہ روزہ رکھا جائے کہ اس سے یہ سلامی روزہ ہے اور اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی کا فرض روزہ رہتا ہو تو وہ رکھ لے، یا وہ شخص جو پیر ہو یا جمعرات کے مسنون روزے رکھتا ہے، یا وہ دن رمضان سے آنے سے پہلے بھی ایسا روزہ مطلب رمضان آنے سے پہلے وہ ایسے روزے رکھتا رہا ہے پچھلی زندگی، اور پچھلے روزے پورے کرتا رہا ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص سلامی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اسلام میں۔ نصف شعبان کی رات لوگ مسجدوں میں حلقہ بنا کر بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر حلقے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک لیڈر ہوتا ہے۔ باقی افراد ذکر اور تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، مثلاً کلمہ طیبہ یا دوسرے اذکار کو خاص طرز کے مطابق ہل ہل کر ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ خود ساختہ اعمال ہیں جن کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ اور نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک اور بات مشہور کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تو آخری رات میں بقیع یعنی قبرستان کی طرف نکلتے اور کہتے، سلام ہو تم پر اے گھر والوں مومنوں، جس کل کا تم سے وعدہ تھا وہ تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع مطلب جو بقیع میں دفن ہیں ان والوں کو بخش دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے ساتھ۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف شعبان کی رات کو خاص طور پر قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق قبرستان گئے تھے ایک بار۔ قبر پر لکڑی گاڑ کر مردے کے حسب حال کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اس سے باتیں کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں دعائیں اور گریہ و زاری کی جاتی ہے۔ ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاندان کی میتوں کی روحیں اس رات اپنے گھر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے کیا پکایا ہے، چنانچہ لوگ مٹھائیاں، حلوے اور دیگر اشیاء بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور انہی گھروں میں مخصوص مقامات پر رکھا جاتا ہے تاکہ میت کی روح آ کر خوش ہو کر کھا لیں، اور اس طرح گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ساری من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق نیک روحیں علیین میں اور بری روحیں سجیین میں ہوتی ہیں۔ ان روحوں کا یہ حصار توڑ کر دنیا میں آ جانا گویا اللہ کے قانون کے خلاف ورزی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک ایک پردہ ہے، یعنی
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک شب برات کے موقع پر ختم کی رسم ادا نہ کی جائے تو میت کا شمار مردہ میں نہیں ہوتا، وہ اس کی روح معلق ہی رہتی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ جب انسان کی میت عالم برزخ میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور قیامت سے پہلے روحیں کہاں پہ ہوں گی؟ عالم برزخ میں ہوں گی۔ یہ اس آیت سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 سے صاف صاف واضح ہے، اور ان غلط عقیدے کا ثبوت کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا۔ بعض لوگ نصف شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں۔ ان کے مطابق عید الفطر زندوں کی عید ہے، جبکہ شب برات مردوں کی عید ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو شب برات کی فاتح دلائے بغیر کوئی خوشی کا دن نہیں منایا جاتا۔ یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ نصف شعبان کے دن حلوہ پکا کر تقسیم کرنا بھی ایک ضروری امر بن چکا ہے، اور اس فیل میں پاکستانی عوام اتنی بڑی تعداد میں شریک ہے کہ حیران کن سٹارٹس ملتے ہیں۔ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کا حلوہ بنا کر کھلایا گیا، ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا، حالانکہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی اور حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں دانت شہید کیے اور انہوں نے حلوہ کھایا، اور اس روایت میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی ایک طویل فہرست پائی جاتی ہے۔ گھروں، مسجدوں، درختوں، قبرستانوں وغیرہ کے چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا، پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جا کر گزارنا نصف شعبان کی رات کا ایک معمول بن چکا ہے، اور یہ ہندوؤں کی دیوالی کی طرح کا ایک ایونٹ بناتے ہیں ہم لوگ۔ یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے، یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، کیا ہم قیامت والے دن دوسری قوموں کے ساتھ اٹھائے جائیں یا مسلمانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پر کہلائے جائیں قیامت والے دن، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔